سامعین، ایک بہت مختصر سی کہانی سنانے کو جی چاہتا ہے۔ ایک روز قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے۔ تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ان کے تیر سے زخمی زمین پہ گرا تڑپ رہا ہے۔ بس کچھ ہی لمحات میں وہ نوجوان موت کی آغوش میں سما جاتا ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ نزدیک ہی کے گاؤں میں رہنے والی ایک بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو بھی ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ قطب الدین اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو چکی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین ایبک نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم قبول کرتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی عرضی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا۔ بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا گیا اور کہا کہ تم جو سزا تجویز کرو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ اس بوڑھی ماں کا جواب دیکھیے صاحبان، وہ بولی ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے خلاف ہی مقدمہ چلوائے، اور وہ بھی اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر کی ہی نہیں۔ آج سے قطب الدین میرا بیٹا ہے، میں اسے معافی بخشتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین کو بری کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں تمہیں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سے سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح سلوک نہ کر کے ذرا بھی میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو قسم خدا کی میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ واہ صاحبان، یہ ہے اصل بادشاہت اور یہ ہے اصل انصاف، اور یہی ہے میرے مذہب کی تعلیم۔ اجمل قصاب کس مذہب کا تابعدار تھا میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں عبدالکلام جس مذہب کو مانتے تھے وہ تھا مذہب اسلام۔ صاحبان، میرا مذہب صرف پیار و محبت، بھائی چارگی اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔